فیشن کی دنیا کا بے تاج نام اور لاہور سے سمنا آباد سے شروع ہو کر پیرس میں جا کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے محمود بٹی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم محمود بٹی صاحب سے بڑی کھل کر بڑی کلیئر باتیں کریں گے، اور یہ سب سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیسے کیا۔ جی محمود بٹی صاحب۔ بچپن میں سمن آباد لاہور بسٹامی روڈ سے پیدا ہوا، اور بچپن تو اچھا نہیں تھا کیونکہ میں کسی فیملی کے پاس رہتا تھا۔ وہاں پہ ایک دن کھانے کے لیے مل جانا، ایک دن نہیں ملنا، کبھی گھر سے نکال دینا، جا کے مسجد میں سو جانا، کبھی ادھر کرنا۔ تو لائف ایسے شروع کی تھی میں نے 10 سال کی ایج میں، کیونکہ پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو آپ کو پتہ نا، جب پیرنٹس نہ ہو اور حالات بھی اچھے نہ ہوں، پیسے بھی نہ ہوں، کپڑے پہننے کے لیے زیادہ چیزیں بھی نہ ہوں، اور مزدوری کرنی، کام کرنا، پڑھنے کے لیے چلے جانا، خرچے اپنے خود چھوٹی عمر میں ہی کرنے، تو میرے لیے تو اصل لائف ایسے ہی ہونی چاہیے انسان کی، ہے نا، جو اس میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے جی آپ کی جو لائف ہے نا کیسے چلے گی۔ آپ نے خود ہی کمانا ہے، خود ہی کرنا ہے۔ اگر نہیں کمائیں گے، نہیں کریں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے۔ یہ ہر آدمی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جو اب میں سڑکوں پہ دیکھتا ہوں، لوگ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ تو ایک مافیا ہے نا بہت بڑا۔ تو یہ مافیا، یہ غلط بات ہے نا۔ یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا ان چیزوں کا کچھ حل کرے۔ وہ آ کے ان کو بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، رات کے ان سے پیسے لے کے وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا وہ حالات نہیں تھے، کیونکہ میں نے کام کرنا تھا، پڑھنا تھا۔ پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا، لیکن میں زیادہ پڑھ نہیں سکا کیونکہ پھر پیسے نہیں تھے میرے پاس۔ اچھا محمود بٹ صاحب، یہ بتائیے، ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے خواب بہت بڑے ہیں لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے خواب بڑے ہیں، پیسہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ پیسے نہیں ہوں گے تو یونیورسٹیز کے بل کیسے پے کریں گے؟ آپ اپنے بیٹے کے بل پے کرتے ہیں نا۔ آپ کو سر درد ہے نا، میرے بیٹے نے پڑھنا ہے، میرے 3 بچے ہیں، میں ان کو پے کرتا ہوں نا، کیونکہ میں چاہتا ہوں ان کا فیوچر اچھا بنے، میرے جیسے نہ بنے، کیونکہ میرے پاس جو پیسے نہیں تھے۔ وہ یونیورسٹیز، میرے بیٹے نے MBA کیا ہے، چھوٹی بیٹی 3rd ایئر میڈیکل کر رہی ہے، جو چھوٹی ہے وہ بھی میڈیکل کر رہی ہے، دنیا کے ٹاپ ماڈل بھی ہیں، بڑے مشہور ہیں پوری دنیا میں۔ تو وہ بچوں کی، اگر ہم لوگ فیوچر بچوں کا نہیں سوچیں گے، کون سوچے گا؟ محمود بٹی کا کوئی داتا صاحب کے ساتھ، کوئی لنڈے بازار کے ساتھ کیا لنک ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ محمود بٹی کا بہت سارا وقت داتا دربار کے ارد گرد گزرا، روٹی پانی کھانے کے لیے وہ وہاں چلے جاتے تھے۔ یہ کیا داستان ہے؟ سچ ہے یہ سب کچھ؟ صحیح داستان ہے، کیونکہ نا جب میں پیرس گیا تھا تو لنڈے بازار سے کوڑ لے کے گیا تھا ہلکا سا، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا 50 ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور پیرس میں ہوتا ہے -10 20 ٹیمپریچر، اور کوڑ میں بھی سردی لگتی ہے۔ وہ ہلکا تھا، مجھے کیا پتہ تھا، اتنے اس کے بازو تھے، اور عجیب سی مطلب سردی بڑی لگ رہی تھی، گھر بھی نہیں تھا۔ جس کے پاس میں گیا وہ یونیورسٹی سے انہوں نے نکال دیا، پھر میں انڈر گراؤنڈ میٹرو میں رہتا تھا۔ یہ سٹوری ساری دنیا کو پتہ ہے میرا۔ داتا صاحب کا کیا چکر ہے، کیونکہ داتا صاحب میری جب میری وائف پہلی یہاں پہ آئی تو مجھے کہتی، مجھے دکھا کہاں سے تو بڑا ہوا ہے، تو میں اسے داتا صاحب لے گیا۔ ایک بچہ کرکٹ کھیل رہا تھا چپلوں کے بغیر، میں کہا یہ پہلے میں تھا۔ پھر ہم داتا صاحب سے نکلے تو لین لگی اسے لنگر کے لیے نا، تو میں کہا یہ دیکھا ہے؟ کہتی ہاں۔ میں کہا یہاں سے میں ایسے کھانا کھاتا تھا۔ آگے نکلے تو ایک پل تھا اور بچے سو رہے تھے وہاں پہ، میں کہا یہ دیکھا ہے؟ میں تھک کے یہاں پہ سو جاتا تھا۔ تو یہ نا میرے لیے نا بہت ضروری ہے، میرے لیے نہیں مگر ہر آدمی کو نا ایک اپنا فیوچر نہیں بھولنا چاہیے، اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ جو ماضی ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ماضی، اگر انسان اپنے آپ کا ماضی بھول جائے، اللہ نے اگر 4 پیسے دے دیے تو اب فرعون بن جائے، وہ اپنے ماضی بھول جائے، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے لیے، میری نظروں میں میں ان لوگوں کی عزت نہیں کرتا، میں ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں۔ اللہ نے سب کو ایک جیسے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ایک سر دیا ہے، 2 بازو دیے ہیں، ٹانگیں دی ہیں، اللہ کہتا ہے جاؤ کام کرو۔
اور ہر انسان کی عزت کرو، اگر اس کے پاس ہے بھی یا نہیں ہے. اگر گھر پہ آپ کے پاس کوئی کام کر رہا ہے، اگر آپ گھر سے دعائیں لے کے نہیں جائیں گے تو داتا صاحب کیوں رونا جا کے دعائیں کرنی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اچھا، محمود بٹی جو ہیں یہ داتا صاحب سے نکلے، لنڈے بازار سے کپڑے لیے، پیرس چلے گئے، پھر کیا ہوا کہ وہ محمود بٹی انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر، عالمی شہرت یافتہ پاکستانی نژاد محمود بٹی کو دنیا جاننے لگ گئی؟ یہ کون سی کمیٹی آپ کی نکلی کہ آپ اتنے امیر ہو گئے؟ کہ بیٹی نہیں نکلی اتنے امیر کے، ایسے کوئی ایزی نہیں ہے یہ باتیں کرنا نا، ایک دم ایزی بن جاتا ہے. لائف بڑی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب ایک ماہ میں میٹرو میں سوتا تھا، -10 ٹیمپریچر ہوتا تھا زمین پہ، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں گاربیج ڈھونڈتا تھا مجھے کھانے کے لیے کچھ مل جائے. ٹھیک ہے نا. تو لائف اتنی ایزی نہیں ہے. پھر اس کے بعد 24 آور کام کرتا تھا صفائی کرنے کا، کہ 2-3 سال ایسے کام بھی کیا تھا. پھر اپنا کام شروع کیا اکیلے نے. کبھی میں اسکول تو گیا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کٹنگ کیسے ہوتی ہے، فٹنگ کیسے ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ کے فیشن میں سب چیزیں بڑی ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو نا دیکھنا پڑتا ہے. تو اتنا لائف اتنی ایزی نہیں ہے جی. وہ کہتے ہیں جی بٹی صاحب گئے ہیں درختوں پہ نوڑ لگے ہیں تو بٹی صاحب نے اتار لیے ہیں اور کسی سے اترے ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان میں بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں باہر چلے جاؤ درختوں پہ نوڑ لگے ہیں وہ اتار لو. نہیں، لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی. اوورسیز پاکستانی کی لائف بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ درمیان میں پھنس جاتے ہیں، ادھر بھی چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور درمیان میں پھنسے ہوتے ہیں. نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اپنی ساری زندگی باہر گزار دیتے ہیں. یہاں پہ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، وہاں پہ بیچارے 24 آور کام بھی کرتے ہیں. چھوٹے کمرے میں 10 وہ زمین پہ سوتے ہیں لوگ. اوورسیز پاکستانی کی لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی جو یہ لوگ سوچتے ہیں نا. وہ اتنی لائف نہیں ہے. لائف ان کی بڑی مشکل ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ سوچتے ہیں ہم نے تھوڑا سے پیسے کمائے ہیں، اپنے گھر بیچو، 500 یورو بھیجو، 1000 یورو بھیجو. تو وہ نا لائف اتنی ایزی نہیں ہے. اور جہاں پہ جب اوورسیز پاکستانی یہاں پہ بھیجنے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں میں کوئی گھر خرید لوں. جب گھر خریدتے ہیں وہ جناب اس پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے. وہ وکیل کرتے ہیں، وکیل جو وہ پیسے لے لیتا ہے اس سے، وہ باہر سے آیا ہے، تریحوں پہ وہ آدمی بیچارہ 1 دفعہ آتا ہے، 2 دفعہ آتا ہے، 3 دفعہ وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے میں پیچھے کی نوکری کروں یا وکیلوں کو یہاں پہ پیسے دوں، اس کے فیصلے تو ہونے نہیں ہیں. وہ ساری عمر گزر جاتی ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس کے بچوں کے بچے بھی مر جاتے ہیں، وہ عدالتوں میں ان کے فیصلے نہیں ہوتے. اچھا، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اور پاکستان گورنمنٹ نے، اسپیشلی ہماری موجودہ گورنمنٹ نے اور پچھلی گورنمنٹ نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی سیل بنایا، ڈسٹرکٹ لیول پر بھی اس کے سیل بنائے، اور یہ کہا کہ ترجیحی بنیادوں پر اوورسیز پاکستان کے مسائل حل کیے جائیں. آپ اوورسیز پاکستانی کمیشن کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں، یا ہمارے اوورسیز؟ مجھے نہیں پتہ، مجھے اتنا پتہ ہے اوورسیز پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، مجھے یہ پتہ ہے. اور میں ابھی تھوڑے دن ایک ٹی وی پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کا بھی میں کہہ رہا تھا یہ گورنمنٹ کو بڑے سیریس طریقے سے اس کو سوچنا چاہیے. اوورسیز پاکستانی کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، تو اگر یہ چیزیں صحیح نہ ہوئی تو میں نے بڑی اس کی آواز اٹھانی انٹرنیشنل پوری دنیا میں، کیونکہ میری آواز میں بڑا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں جو بھی یہاں پہ لوگ ہیں نا، میں ان سے یہی اپیل کر سکتا ہوں، آپ کی مہربانی ہے اوورسیز پاکستانی کے جائیدادوں پہ قبضے نہ کریں پلیز. آپ اوورسیز پاکستانی بڑی مصیبت سے بیچارے پیسے کماتے ہیں، تو ان پہ رحم کریں، کیونکہ وہ آدمی نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. مطلب آپ یہ اوورسیز کے بڑے 4 مسائل کیا ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟ ان پہ قبضے، جو ان کی قبضے پراپرٹی پہ قبضہ، پراپرٹی پہ قبضے، چیزوں پہ. ہم لوگ جو ہے نا باہر سیکھا ہوتا ہے ہم نے ٹیکس کیسے پے کرنے ہیں، بجلی کا بل کیسے پے کرنا ہے، چیزیں کیسے کرنی، وہ اسکول ہم لوگوں نے وہاں پہ سیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اسکول ہم وہاں پہ وہ اسکول وہاں پہ سیکھا تو اس لیے ہم پاکستان بھی ٹیکس پے کرتے ہیں، چیزیں پے کرتے ہیں. بعد میں پھر اس پہ قبضے شروع ہو جاتے ہیں، پھر فراڈ شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کمپنی بنائیں گے، وہ کمپنی بننے کے لیے آپ کا کوئی پارٹنر بنے گا، وہ پارٹنر جو بنے گا وہ 2 دن میں جب دیکھے گا کمپنی اوپر جا رہی ہے، پیسے بننے شروع ہو گئے ہیں، وہ سب سے پہلے اسے لات مارے گا، وہ اس کو نکال دے گا. جب وہ کوئی کیس کرے گا وہ کیسوں کی
بھول جائیں پھر ساری عمر ہی بھول جائیں آپ. اچھا یہ بتائیے کہ محمود بھٹی صاحب پاکستان سے فرانس چلے گئے، پھر وہاں جا کے زندگی کیسے شروع کی؟ بس صفائی سے شروع کی، اپنے پیکٹ اٹھانے، صفائی کرنی، نوکریاں کرنی ہیں، ساری چیزیں. پھر 2 سال 3 سال بعد میں نے اپنا آفس فیشن کا شروع کیا، کیونکہ فیشن کے آفس میں صفائی کرتا تھا، وہاں سے چیزیں کرتا تھا. اس کے بعد بس 2 سال بعد میں نے اپنا آفس شروع کیا، تو 4 سال بعد میں بٹی بننا شروع ہو گیا، کیونکہ میرے ڈیزائن جو ہیں وہاں پہ کاپی رائٹس بہت ہوتے ہیں. میں نے پھر وہ ڈیزائن ایسے بنانے جو کوئی کاپی نہیں کرتا تھا، تو میرے ڈیزائن بڑے ہٹ ہوتے تھے. پھر وہ میرا فرض بنتا تھا. 87 میں دنیا میں مشہور ہو گیا، میرے 80 ملکوں میں اپنے آفس کھل گئے، بٹی کا نام ماشاءاللہ کافی مشہور ہونا شروع ہو گیا. پھر وہ مجھے یہاں پہ احمد مختار کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اور بے نظیر بھٹو مجھے پاکستان لے کے آئے. پھر یہاں پہ آ کے میں نے فیشن شروع کروایا، پوری ٹیم لے کے آتا تھا، خود سپانسر کرتا تھا ان کو، کیونکہ میرے ملک میں بھی پتہ چلے فیشن کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے تو لوگ درزی کہتے تھے نا پہلے. پھر یہاں پہ میں نے فیشن سکول بنوایا ایک کوٹھی سے، مشینیں میں نے بھیجیں، وہ بڑی مشکل سے پیپری کام کروا کے وہ سکول بنایا. اب وہ یونیورسٹی بن گئی ہے، اب فیشن ویک بن گئے ہیں. لیکن صرف ایک ہی میری اپیل ہے یہ گورنمنٹ سے، اس کے کاپی رائٹس ہونے چاہیے. جو ڈیزائنر ہے نا اس کو سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ سارا گھر میں نے خود بنایا، اس میڈ ان پاکستان 100% پاکستان کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. یہ سب اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، کتنی پینٹنگس آپ دیکھ رہے ہیں ساری، یہ سب وہ اس لڑکے نے بنائی ہیں، کبھی اسکول نہیں گیا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب نا بہت ضروری ہے لوگوں کو. یہاں پہ گورنمنٹ کو سکول کھولنے، ان کے سکول کھولنے، پینٹنگ کے، فرنیچر کے، ماربل کے، یہ جو پودے لگتے ہیں اس کے سکول کھولے جائیں. وہاں پہ سب چیزیں ہیں. وہاں پہ جو بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں نا، وہ بچوں کو بتایا جائے، سڑکوں پہ نہ بیٹھیں، آپ جائیں وہاں پہ یہ چیزیں شروع کریں، تو ماشاءاللہ وہ لوگ پھر پاکستان لے کے جائیں گے نا اس کا نام اوپر. مگر آپ کی تجویز یہ ہے کہ وہ بچے جو بہت زیادہ شائننگ نہیں ہیں، مطلب اکیڈیمیا میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، تو ان کو ہنر مند بنایا جائے، کسی بھی شعبے کا کوئی بھی ہنر ان کو سکھایا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل بڑا ضروری ہے. دیکھیں نا یہ وہ بچے کبھی اسکول بھی نہیں گئے، تو اتنا ہنر ہے ان کے پاس، اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ اسکول چلے جائیں اس سے زیادہ بنیں گی، اس سے اکانومی پاکستان میں فرق پڑے گا، بچے باہر جائیں گے. جو فیشن ڈیزائنر ہیں پاکستان کے، ان کو میں یہی مشورہ دوں گا، باہر جائیں، دنیا میں اپنا نام روشن کریں، پاکستان کی اکانومی میں بڑا فرق پڑے گا. جو فیوچر آنے والی ہماری تو قوم وہ ہے نا، بچے ہیں نا، وہ فیوچر ہے نا، وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے نا. تو کتنے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو چاہیے پاکستان میں آئیں، آ کے یہاں پہ جو ان کے ویل نون مشہور لوگ ہیں وہ پاکستان آئیں، اپنا نام یہاں پہ روشن کریں، بچوں کو بتائیں. جیسے اب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے، میں پیسے پوسے نہیں لیتا، میں خود جاتا ہوں یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کے لیے. ابھی میں لیمپس یونیورسٹی میں گیا تھا، نیکسٹ میں گیا تھا، ابھی میں آغا خان یونیورسٹی جا رہا ہوں. یہ بچوں، ہمارے آنے والے جو فیوچر بچے ہیں نا، ان کو اپنی لائف بتائی جائے، چیزیں بتائی جائیں، آپ نے ترقی کیسے کرنی ہے. اچھا یہ بتائیے بھٹی صاحب، اب پاکستان میں پہلی دفعہ کہا جاتا ہے کہ فیشن شو محمود بھٹی صاحب نے کروایا. یہ کب ہوا، کہاں پہ ہوا، کیا اس وقت ہمارا جو دینی طبقہ ہے، علماء کا یا اس طرح کا جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ بہت برا تھا، کیونکہ میں نے کرایا تھا 96 میں فرسٹ فیشن شو. 50 لڑکیوں کی ٹیم لے کے آتا تھا، کیونکہ یہاں پہ نہ میک اپ تھا، نہ ہیئر ڈریس تھے، نہ ان کو پتہ چلتا تھا کیسے چلنا ہے. یہ فرسٹ فیشن شو میں نے شروع کروایا تھا جیو کے ساتھ مل کے. شکیل الرحمان صاحب نے میں ان کے آفس گیا تھا، انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی، نیوز جیو نے سب نے، انہوں نے کہا مل کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے مجھے سپانسر کرتے تھے، تو اس لیے پھر وہ پاکستان میں نے کراچی، لاہور، اسلام آباد شو کرنے 3-4 دفعہ میں نے شو کیے. پھر ان کو پتہ چل گیا، پھر سب ڈیزائنر پاکستان میں بننے شروع ہو گئے. دیکھیں نا کتنی خوشی. آپ جس کو ملیں وہ کہتا ہے جی آپ کیا کرتے ہیں، جی میں ڈیزائنر ہوں. کس سے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں، جی میں ڈیزائنر ہوں. کس سے پوچھے میں ڈیزائنر ہوں، ٹھیک ہے نا. خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے نا، مطلب مجھے تو خوشی ہے نا. اور لیکن نا ایک چیز، ایک سیٹ کو لے کے کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے. میں نے چیزیں کروا کے میں پیچھے ہو گیا تھا.
مجھے اور کام ہے بڑے. اگر اس کو لے کے میں ایسے بیٹھا رہوں نا تو پھر وہ مزہ نہیں آتا. میں تگمے اس کے لیتا ہوں. مجھے ایک دفعہ ستارہ امتیاز مل چکا ہے پاکستان سے, 9 ستارہ امتیاز مجھے دنیا سے مل چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں کوئی 10 کنٹریز میں جج رہ چکا ہوں, مس رشیا, مس اٹلی کے لیے, فرانس کے لیے, سب کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا فرض ہے اور چیزوں پہ آگے جانا. اچھا محمود بھٹی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کا لوگ بڑی رسپیکٹ سے نام لیتے ہیں. سماجی میدان میں, فلاحی میدان میں آپ کا نام وہاں بھی تو محبت سے لیا جاتا ہے, تو کیا کہیں گے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے, جو مخیر حضرات ہیں, ان کو فلاحی کاموں میں اور ہمارے فلاحی اداروں میں کیا کرنا چاہیے اور آپ کیا کریں؟ انسان کو ہر چیز کی ہیلپ کرنی چاہیے. جو ایک میں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے, اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے ایوری ایئر. مجھے بڑے لوگوں کے آتے ہیں, میں نہیں کر سکتا. ہر آدمی کے لیے بھی ایک بجٹ ہے. میری جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے, وہ سارے میں سپانسر کرتا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. میں کافی لوگوں کو سپانسر کرتا ہوں, یہ کالج میں, فاؤنٹین ہاؤس میں, اور غریبوں کی شادی بیوہ کی کروا دی, یہ کرتی. لیکن یہ ہوتی ہے ہر چیز ایک لمٹ میں, لمٹ سے باہر میں نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اب 1 سال سے کرونا آیا ہوا ہے, آفس بند پڑے ہیں, پیسے ہم لوز کر رہے ہیں, چیزیں ہم نے بہت لوز کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں لمٹ پہ. تو اب یہ بتائیے گا کہ نئی نسل کو, جن میں مطلب کہا جا رہا ہے کہ مایوسی پھیل رہی ہے, بچے تعلیمی اداروں میں بہت بڑی تعداد میں پڑھ کے آ رہے ہیں, آگے ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا, ہم نے جانا کہاں ہے, ہماری منزل کیا ہے, ایسے بچوں کے لیے آپ کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے؟ وہ نمبر 1 تو کبھی بازو نیچے نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا, ایوری ڈے نیو ڈے اسٹارٹ. ایوری مارننگ یو ویک اپ سیم تھنگ محمد علی. محمد علی, ٹھیک ہے, ہمارا باکسر, انٹرنیشنل ٹھیک باکسر. ہے نا, انٹرنیشنل. ابھی ایئرپورٹ اس کے نام پہ انہوں نے رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. مسلمان, وہ کہتا تھا میرا, ایکسکیوز می, مائی نیم از محمد علی, مائی نیم از محمد علی, یو ڈونٹ ٹیل می مائی نیم از محمد علی. اس کو اتنا فخر تھا مسلمان بنتے ہوئے. تو وہ آدمی کو بازو کبھی نیچے نہیں کرنے چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں بازو کبھی نیچے نہیں کیے. مجھے بھی بڑی مصیبتیں ہیں, یہ نہ سوچیں میری لائف اتنی ایزی ہے. ہر آدمی مجھے ٹی وی پہ, اخباروں میں دیکھ کے وہ کہتا ہے میری لائف بڑی ایزی ہے اور میں پتہ نہیں کیا ہوں. میری لائف بھی بڑی مشکل ہے, لیکن میں نے روز صبح 6 بجے اپنے آفس جاتا ہوں, رات کو 8 بج جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. صرف سنڈے کو میں آرام کرتا ہوں. تو یہ آدمی کو بازو کبھی بھی نیچے نہیں ہونے چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک انسان محنت کر رہا ہے, دن رات محنت کر رہا ہے, یہ محنت اور قسمت کیا ہوتی ہے, تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے؟ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا, اس کی قسمت بڑی اچھی ہے. بس قسمت, اللہ میں یہ نہیں کہتا قسمت اچھی ہے میں آرام سے بیٹھ جاؤں چھتوں سے وہ چیزیں گرنی شروع ہو جائیں گی. نہیں, قسمت میں بڑے کام بھی کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. قسمت میں آپ بھی کام کریں, محنت کریں. محنت کریں گے تو پھل آئے گا. اگر آپ غلط, آپ کے ذہن میں غلط چیزیں ہوں گی, کسی سے فراڈ کریں گے, کسی سے پیسے چوری کھائیں گے, پس کے یہ کریں گے, تو اللہ میاں اس پہ برکت بھی نہیں ڈالتا, ٹھیک ہے. اس لیے آپ محنت کریں گے, اللہ میاں اس میں برکت ڈالتا ہے. صبح اٹھ کے آپ جائیں گے, دعا مانگیں سے, اللہ میاں سب کو ہیلتھ اور ہیپینیس, ہیلتھ ہیپینیس مین مطلب خوشیاں دے, سب کو خوشیاں دے. کچھ بچے تو اللہ میاں مجھے بھی دے دینا. تو یہ اللہ میاں نے ہم لوگوں, ہم مسلمان ہیں, ہم لوگوں کو یہ چیزیں سکھائی ہوئی ہیں. اور ہمبل رہے, ہمبل بہت ضروری ہے. فرعون نہ بن. ان کو اللہ میاں چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ میاں کہتا ہے میں نے تجھے دے دیا ہے, میں واپس بھی لے لوں گا. اچھا محمود بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر بندے کے بارے میں جس کو اللہ نے عزت دی ہو, ترقی دی ہو, شہرت کی بلندیوں کو وہ چھوتا ہے, اس کو اپنا علم, اپنا تجربہ آپ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل تک پہنچانا چاہیے؟ اور جس طرح آپ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, آپ نے بتایا کہ آپ وہاں پر لیکچر دیتے ہیں, آپ خود کیا کرتے ہیں نئی نسل کو اپنا علم پہنچانے کے لیے, اور دوسروں کو آپ کیا مشورہ دیں گے اپنے جیسے لوگوں کو؟ میں جو بچوں کو جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے, اب مجھے بڑا شوق ہے لیکچر دینے کا. پوری دنیا میں جاتا ہوں, پاکستان میں زیادہ مجھے اب شوق ہے پاکستان میں جانے کا, ان کو لیکچر دینے کا. بچوں کا آنے والی جو فیوچر ہمارے بچے ہیں نا, انہوں نے ملک کو سنبھالنا ہے. اور ہمارا ملک اتنا پیارا ملک ہے, اس کا نام اچھے نام پہ اس کو روشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے.
تو اس لیے ہر اوورسیز پاکستانی کتنے باہر رہتے ہیں، بڑے ویل نون بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو ڈرتے ہمارے پاکستان نہیں آتے، کیونکہ جیسے ایک اسٹوپڈ سا وہ جج آیا تھا ثاقب نثار، اس نے آ کے سب کو ڈرا دیا پکڑ کے، ٹھیک ہے نا. تو ایک آدمی خراب تھا، سب جج خراب نہیں ہوتے، سب آدمی خراب نہیں ہوتے. بہت میں بڑے ججوں جو جانتا ہوں بہت اچھے جج ہیں ماشاءاللہ، بڑے پڑھے لکھے، انٹیلیجنٹ، ایلیگانس. آرمی میں دیکھیں ایک سپاہی ہے، ایک بریگیڈیئر ہے، میجر ہے، جنرل ہیں، بڑے سمارٹ ہیں. ان سے میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، ان سے میں اپنی سکول سیکھتا ہوں، ان سے میں سیکھتا ہوں. سکول، چلنا پہنا، میں نے سب چیزیں ان سے سیکھی ہوئی ہیں. اچھا، آپ کبھی فوجی بننے کا بھی آپ کے ارمان جاگے تھے کہ کبھی آپ فوجی آفیسر ہوتے، آپ ڈاکٹر ہوتے، آپ کوئی انجینئر ہوتے، یا آپ فیشن ڈیزائنر ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ منزل مل گئی آپ کو؟ نہیں، میں نے سوچا کبھی نہیں تھا میں فوجی آرمی میں جاؤں گا یا یہ کروں گا یہ کروں گا، لیکن مجھے شوق تھا پڑھنے کا. تو لیکن وہ میرا شوق پورا نہیں ہوا. اس لیے میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں پڑھو 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 پڑھو. سب کو، آپ کے بیٹے کو کہوں گا پڑھو، اپنا نام اوپر لے کے جاؤ، اپنا فیوچر بناؤ. پڑھنے سے نا آدمی کوئی نہ کوئی چیز بن جاتا ہے. میں نہیں پڑھا، مجھے بڑا افسوس تھا، مجھے بڑا شوق تھا میں بھی MBA کروں، آگے جاؤں، لیکن اللہ میں جو کرتا ہے بہتری کرتا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ پاکستان میں فیشن انڈسٹری کو پروان چڑھانے کے لیے اور یہاں جو ہمارے ہاں فیشن شو ہونے چاہیے، یہ کیا کیا کرنا چاہیے حکومتی سطح پہ اور عوامی سطح پہ اور آپ جیسے ایکسپرٹس کو؟ نمبر 1 تو گورنمنٹ کا اس پہ یہی رول ہو سکتا ہے، کاپی رائٹس بنائیں، ایک دوسرے کو کاپی نہ کریں. فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں بالکل، وہ پوری دنیا میں ہے، کاپی رائٹس ہیں بڑی سختی سے. آپ یہاں پہ کوئی کاپی کر کے آپ لے جائیں ایئرپورٹ پہ، وہ چیک کریں ٹیکس والے آپ کو پکڑ لیں گے، آپ نے کاپی کیا ہوا ہے. یہ میں نے بنائی ہیں بٹی کی مارکس، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، میری ہے، میرا نام ہے، میرا نام رجسٹر ہوا ہوا ہے. اس کے بعد تو جو یہ لوگ کرتے ہیں نا فیشن ویک، ان کو چاہیے ایک پورے پاکستان میں ہونے چاہیے فیشن ویک. ایک نے ادھر کھولا ہوا ہے، ایک نے ادھر کھولا ہوا، آپس میں لڑائیاں نہیں ان کی ختم ہوتی، ٹھیک ہے نا. ہر تیسرے دن یہ آپس میں لڑائیاں چلتی ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. صرف ایک ہونا چاہیے جس کو سارے ڈیزائنر مل کے اس کا ایک رکھیں اور ایسے چلنا چاہیے. محمود بھٹی صاحب کی کوئی ایسی خواہش جو وہ ان کے دل میں پھٹکتی ہو اور پوری نہیں ہوئی ہو، اور وہ خواہش بتائیں گے؟ میری خواہش جو ہے نا، صرف اب یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دینا. آنے والے جو بچے ہیں ان کو میری لائف کا پتہ ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کبھی کسی کے پیرنٹس بھی نہیں ہوتے، فیملی بھی نہیں ہوتی، پڑھا لکھا آدمی اتنا نہیں ہوتا تو آدمی ترقی کیسے کرتا ہے. تو میری خواہش صرف یہی ہے، آنے والے جو ہمارے فیوچر بچے ہیں نا، ان کو سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. باقی اللہ میاں نے سب چیزیں مجھے دی ہوئی ہیں. اب میری صرف ایک ہی خواہش یہ ہے، وہ کیا ہے؟ یونیورسٹیز میں جانا لیکچر دینے کے لیے. اور نئی نسل کو ان کے اندر امنگ پیدا کرنا کہ آپ نے کس طرح مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے، کیسے محنت کرنا ہے. اور محمود بھٹی زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے سینے پہ 10 تمغے سجائے، وہ کیسے سجائے، یہ آپ بچوں میں جا کے ارج پیدا کرتے ہیں. بالکل. اور بچوں کو بتانا چاہیے نہ بچوں بازو نیچے نہیں کام کرنے، ہم نے اوپر ایسے کرنے ہیں. ہم نے اپنے اتنے پیارے ملک کا نام روشن کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے سر. فیشن یونیورسٹی بنانے کا ایک خواب آپ نے دیکھا، سنا ہے، اس کے لیے آپ نے جگہ بھی خریدی. فیشن یونیورسٹی آف پاکستان کس سٹیج پہ ہے، کب تک بن جائے گی اور کب بچے ہماری نئی نسل اس سے مستفید ہوں؟ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر شروع کرنا ہے، کیونکہ میں نے شروع کرنا تھا اس ایئر، کیونکہ وہ حالات کرونا کی وجہ سے بڑے خراب ہو گئے بزنس کے حالات. اب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میں حالات سب کو اچھے کرے، یہ کرونا سے ہم نکلیں. اور سب کو یہ ماسک پہننا بہت ضروری ہے. وہ لوگ پاگل نہیں ہیں جو پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. پاکستان میں کہتے ہیں ہمیں کرونا نظر نہیں آتا، آؤ جپی پا کے ملو. یونیورسٹی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر شروع کرنی ہے، کیونکہ اس کے ڈیزائن بھی میں خود ہی کر رہا ہوں سارے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر شروع کریں گے.
اچھا محمود بٹی صاحب، آپ سے آخری سوال پوچھتے ہیں. آپ فیشن کی دنیا میں گئے، آپ چھا گئے. آپ صحت کی دنیا میں آئے، آپ نے اتنا بڑا ہاسپٹل بنا دیا. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا علاج ہو تو وہاں پہ ہو. آپ یونیورسٹیوں میں گئے تو آپ طالب علموں کے درمیان چھا گئے. آپ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاسپٹل نمبر 1 تو میرا اکیلے کا نہیں ہے، میرے اور ڈاکٹر پارٹنر ہیں، وہی چلا رہے ہیں. میں پیچھے بیٹھا ہوں کیونکہ میں تو رہتا ہی پیرس میں ہوں. ٹھیک ہے، تو میں صرف چاہتا ہوں یونیورسٹیز میں جا کے نا پاکستان کے آنے والے فیوچر جو بچے ہیں نا، یہ ہمارا نام اوپر لے کے جائیں. صرف میری یہ خواہش ہے میرے جانے سے پہلے، کیونکہ سب نے ایک دن چلے جانا ہے. لائف کا کوئی نہیں پتہ واٹ ہیپن ٹمارو مارننگ. ٹمارو مارننگ میں بی یو کین ویک اپ. ٹھیک ہے، تو یہ میری خواہش ہے زیادہ کہ ہمارے جو طالب علم ہیں، جو زیر تعلیم ہیں تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، ان تک اپنا علم اور تجربہ پہنچایا جائے، یہ آپ کی خواہش ہے. بالکل. جی، آپ نے ہمارے عالمی شہرت یافتہ پاکستانی نژاد فرانس سے سفر شروع کرنے والے محمود بٹی صاحب کی باتیں سنی. اور وہ دیکھیں محمود بٹی صاحب کتنی سادگی سے، کتنے کھلے دل سے یہ ساری باتیں ماننے کو تیار ہیں کہ جب ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ کن حالات میں انہوں نے داتا صاحب سے، لنڈا بازار سے اور کپڑے لے کے پیرس گئے اور پھر کتنی محنت کی. محمود بٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کبھی نوٹ آسمان سے گرتے ہوئے جولی میں انہوں نے نہیں دیکھے. جس نے محنت کی ہے، جس نے خلوص سے کام کیا ہے، جس نے نیک نیتی سے کام کیا ہے، اور جس نے کبھی دوسرے کی پاکٹ پہ نظر نہیں رکھی، اپنی محنت کی طرف توجہ دی ہے اور ہمیشہ بازو اونچا رکھ کے خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے بڑھا ہے، کامیابی نے اسی کے قدم چومے ہیں. میں سمجھتا ہوں محمود بٹی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. ان کی آخری بات بھی بہت اچھی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا سارا علم، سارا تجربہ نئی نسل کے طالب علموں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں. کیمرہ مین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ.